أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تلاوت کلام الہی فرما رہے تھے متعلم درجہ سادسہ سے جناب قاری عمران الحق صاحب. اب میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا فواد عبد الباری کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز کے اندر اشعار پیش فرمائیں. فواد عبد الباری جو کہ صاحبزادے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الباری صاحب حفظہ اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے, کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہے. اے ہم نشی چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. باتیں پھولوں کے ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا, گردنیں بھی کٹی,
پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، جانے کس کی نگن کس کے دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، باتیں ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، آج آئے ہو تم کل چلے جاؤ گے، یہ محبت کو اپنی گوارا نہیں، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ ماشاء اللہ حالات حاضرہ کے مطابق اشعار پیش کر رہے تھے۔ یقیناً یہی کلیاں ہیں جو کل پھول بن کر اس جامعہ کی خوشبو چار دھانگ عالم میں پھیلائیں گی۔ یقیناً یہ چیز دیکھ کر اگر یوں کہا جائے تو سچ ہے کہ یہ جامعہ ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ اگر یوں کہوں کہ مرکز علم و حکمت ہے صدیقیہ، مظہر امن و الفت ہے صدیقیہ، منبع نور وحدت ہے صدیقیہ، خادم وحی و سنت ہے صدیقیہ، نام صدیق سے اس کی تبریک ہے، یہ ادارہ نہیں ایک تحریک ہے۔ میں دعوت سخن دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، دینی مدارس، جامعہ صدیقیہ، جامعہ صدیقیہ، نعرہ تکبیر۔ تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دوسری نشست کے پہلے خطیب ہیں علی شاہد، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ علی شاہد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا روشن کردار۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدارس کیا تھے، کیا ہیں اور کیا رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے اور مسجد کی چار دیواری میں یہ سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، بغیر استری کیے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ لوگ قدامت پسند ہیں، رجعت پسند ہیں، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ان کو انگریزی نہیں آتی، ان کو سائنس نہیں
نہیں آتی. ایسے تاریک ذہن لوگ ہیں کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بغیر برقعے کے بازار میں نہیں لے کر جاتے. ان کا کام صرف اذان دینا ہے، ان کا کام صرف امامت کرنا ہے، ان کی دوڑ صرف مسجد تک ہے. ان سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی. یہ لوگ ترقی نہیں چاہتے، یہ لوگ ملک کو معاشی طور پر مضبوط ہونے نہیں دیتے. یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی باتوں پر جذبات میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں. سامعین محترم، یہ وہ شکل و صورت ہے ایک دینی مدرسے کے طالب علم کی جو آج عام مسلمان کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. جسے کہا جائے کہ تم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو تو وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اسے دنیا کی سمجھ بوجھ ہونے دو، کاروبار کا علم ہونے دو، دکان کی خبر اسے ہونے دو، تھوڑی بہت انگریزی سیکھنے دو. میں اسے مدرسے میں بھیج کر عضو معطل نہیں بنانا چاہتا، بیکار نہیں بنانا چاہتا. یہ ایک دینی مدرسے کے طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو غیر مسلم یہود و ہنود نے بتائی اور ہمارے عام مسلمانوں نے اس کا یقین کر لیا، اس کا اعتبار کر لیا. اس لیے آج اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے ان مدارس کے طلباء کو دیکھ کر کھنچتے ہیں، ان کو کوئی دوسری دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں. لیکن مسلمانوں، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ہر حقیقت کا انکار کیا جاتا تھا اور ڈنکے کی چوٹ یہ کہا جاتا تھا کہ ساری حقیقتیں مر چکی ہیں، عزت بھی مر چکی ہے، غیرت بھی مر چکی ہے، شرافت بھی مر چکی ہے، خودداری بھی مر چکی ہے، انسانیت بھی مر چکی ہے، تب مدرسہ زندہ تھا. مدرسہ اٹھا اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیا کہ نہیں مسلمانوں، عزت بھی زندہ ہے، غیرت بھی زندہ ہے، شرافت بھی زندہ ہے، خودداری بھی زندہ ہے، انسانیت بھی زندہ ہے، اسلامی تعلیمات بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے اور دینی مدرسے کے طالب علم بھی زندہ ہیں. سامعین محترم، سچی اور کھری بات تو یہ ہے کہ ان مدارس کی بر صغیر میں بے شمار خدمات موجود ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو کب کے دنیا والے ان سے ان کی عظیم نعمت یعنی دین اسلام کو چھین لیتے، ان کی غیرت کو بھی چھین لیتے، ان کی عزت کو بھی چھین لیتے. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمارے ملک پاکستان کی حالت بھی کشمیر کی طرح، فلسطین کی طرح، لیبیا کی طرح، برما کے مسلمانوں کی طرح، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح مظلوموں کی فہرست میں شمار ہو جاتا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. سامعین محترم، آج یہ دنیا والے، یہ نام نہاد مسلمان، یہ یہودیوں کے ایجنٹ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. سامعین محترم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مدرسہ تمہیں ڈاکٹر نہیں دے سکتا، مدرسہ تمہیں انجینئر نہیں دے سکتا، مدرسہ تمہیں پائلٹ و پروفیسر نہیں بنا سکتا. لیکن یہ فخر سے کہتا ہوں کہ مدرسے نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے قاری قرآن دیے، مدرسے نے تمہیں قرآن سمجھانے کے لیے مفسر قرآن دیے، مدرسے نے تمہیں حدیث سمجھانے کے لیے محدثین دیے، مدرسے نے تمہارے نکاح و جنازے پڑھانے کے لیے عالم دین دیا، مدرسے نے تمہاری نمازیں پڑھانے کے لیے امام مسجد دیے، مدرسے نے ہی علم کے پہاڑ قاسم نانوتوی دیا، مدرسے نے ہی ختم نبوت کے محافظین انور شاہ کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری دیے، مدرسے نے ہی افغانستان کے اندر جہاد کرنے والا مرد مجاہد ملا عمر دیا، مدرسے نے ہی امی عائشہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا مولانا عبدالشکور لکھنوی دیا. سامعین محترم، اتنی قربانیوں کے باوجود، اتنی خدمات کے باوجود ان لوگوں کو مدارس کا وجود برا نظر آتا ہے. شاعر کیا خوب کہتا ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب علی شاہد صاحب جو دینی مدارس کے روشن کردار پر اپنی گفتگو فرما رہے تھے. یقیناً اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے تو سچ ہے کہ دین احمد کی حقانیت کا امی، نام سے جس کے لرزاں ہے کفر و شرک، نور قرآن و سنت کی اجلی زمیں، اس نے باطل پہ کر دی ہے تنگ یہ زمیں، عرش رب علا کے یہ نزدیک ہے، یہ ادارہ نہیں ایک تحریک ہے. اب اس کے بعد میں
درجہ حفظ کے چند طلباء کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا جو مسنون دعاؤں کا مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جناب حافظ علی زین، حافظ عبد الحنان اور حافظ عبد الرحمن یہ تشریف لائیں اور مذاکرہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے والدین بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے والدین بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد الحنان ہے۔ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں جامعہ صدیقیہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے کتنے حفظ کے ساتھ اور آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حفظ کے علاوہ ہمیں آداب اور معاشرتی اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں مسنون دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کو کتنی دعائیں یاد ہیں؟ مجھے 40 دعائیں یاد ہیں۔ میں آپ سے چند دعائیں سنتا ہوں۔ جی۔ صبح کی دعا سنائیں۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ سورج نکلنے کی دعا سنائیں۔ الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ شام کی دعا سنائیں۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ صبح اور شام کی دعا سنائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا سنائیں۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا پڑھیں۔ اللہم باسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا سنائیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بد خلا میں داخل ہونے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بد خلا سے نکلنے کی دعا سنائیں۔ الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وآفانی۔ جب اذان کی آواز سنے تو کون سی دعا پڑھیں؟ جب تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ فرض نماز کا سلام پھیر کر دنات رکھ کر کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ الذي لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اذهب عنی الهم والحزن۔ پھر 3 بار استغفر اللہ کہیں اور کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم آت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نماز وتر پڑھ کر 3 مرتبہ کون سی دعا پڑھیں؟ سبحان الملک القدوس۔ نماز فجر و مغرب کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم اجرنی من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ درجہ حفظ کے طلباء مسنون دعاؤں کا مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ درخت کی حقیقت اور اس کے قیمتی ہونے کا پتہ اس کا پھل دیتا ہے۔ اگر اس چیز پر یوں کہا جائے کہ بوئے صدق و وفائے ابو بکر ہے، روح جود و سخا و حیائے غنی، عدل و انصاف غم خواری عمر ہے، یہ شجاعت علی علم کا بحر ہے، فکر اسلاف پر اس کی تعمیر ہے، یہ ادارہ نہیں ایک تحریک ہے۔ آپ اس میسج کو آپ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اب میں آگے درجہ حفظ ہی کے طالب علم حافظ کفایت اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس کی زینت بنے اور عربی زبان کے اندر تقریر کریں۔ کفایت اللہ درجہ حفظ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم طريق الأمم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام
ومن ثم أمر به وحز عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وما علينا إلا البلاغ المبين.